ربنا إننا سمعنا مناديا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے حوالے سے جو قرآن و حدیث میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ ایسا منظر ہے کہ جو انسان کے ہوش اڑا دینے والا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں ایک مختصر سا زلزلہ آتا ہے، ایک ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے اور ہمارے دل دہل جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس کا آپ چھوٹا سا منظر دیکھیں تو جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بجلی کڑکتی ہے، اس کی جو گرج ہوتی ہے اس گرج سے آپ اندازہ لگائیں ہمارے دل ایک دم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد ایک جو بارش آئی تھی اور اس میں جو بادل گرجا تھا وہ یقین کریں ایسا لگ رہا تھا جیسے دل منہ کو آ رہا ہے، اس قدر شدید اس کی۔ اب قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس آیات کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دابۃ الارض نکلے گا زمین سے، وہ ایک ایسا جانور ہوگا کہ جو لوگوں سے کلام کرے گا، گویا وہ زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم یاجوج ماجوج کو کھلا چھوڑ دیں گے، گویا وہ زمین پر آئیں گے اور زمین پر فسادات برپا کر دیں گے۔ پھر جناب امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آپ دعا کریں گے جس سے یہ سارے کے سارے یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے۔ اور صرف ان کا ختم ہو جانا کافی نہیں ہوگا بلکہ ان کے ختم ہو جانے سے ایک وبا پھیل جائے گی، ایک بدبو پھیل جائے گی، جس طرح چوہوں کی وجہ سے طاعون ایک بیماری پھیل جاتی ہے، ایک ایسی بیماری پھیلے گی اس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بڑی عظیم جنگ کے بعد ایک اور بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا انسانوں کو، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی جائے گی کہ یا اللہ اس عذاب سے ہماری جان چھڑوا دے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح طوفان نوح کے وقت ایک زوردار بارش کی تھی جس سے پوری دنیا کو دھو دیا گیا تھا، اسی طرح ایک زوردار بارش ہوگی جس سے یہ تمام کے تمام بلائیں جو ہیں یہ یاجوج ماجوج جو بھی یہ قوم ہے یہ بہہ کے چلی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم پھر پہاڑ کو حکم دیں گے۔ اب یہ قیامت کا منظر آپ دیکھیں کس قدر سختی ہے، ہمارے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ دل جو ہے انسان کا، وہ کچھ انسانوں کے دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی سخت ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی بھی قسم کا اثر نہیں ہوتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب قیامت کا منظر ہوگا اور اللہ کا حکم ہو جائے گا، کن فیکون مکمل ہو چکا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ بادل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک میں 2-4 جگہ پہ اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پہ تو ایسے کہا ہے جس طرح روئی اڑتی ہے، جس طرح ریت ہوا میں اڑتی ہے۔ یہ اتنا بڑا بلند و بالا پہاڑ جس کی حیثیت سے لوگ ڈرتے ہیں، جس کو آپ زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھیں آپ کی نگاہ پوری بلند نہیں جاتی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ایسے اڑیں گے جیسے دھواں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم زمین کو شک کر دیں گے، پھر زمین پھٹ جائے گی۔ اسی طرح پھر آگے چلیں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم آسمان شک کر دیں گے۔ پھر سورج جو ہے وہ اگر طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے تو یہ جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سجدہ کرنے جائے گا اور اجازت طلب کرے گا کہ یا اللہ کیا میں طلوع ہو جاؤں، تو اس کو اس دن اجازت نہیں دی جائے گی، گویا وہ پھر مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، وہ ہمارا الٹی آپ سمجھ لیں کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور پھر سورج زمین کے اتنا قریب آ جائے گا کہ زمین گویا تانبے کی مانند ہو جائے گی۔ اگر آپ ابھی دیکھیں آج جون جولائی اگست کی گرمی دیکھیں، سورج اتنے سینکڑوں کلومیٹر یا لاکھوں کلومیٹر ہم سے دور ہے اور اس کے باوجود اتنی شدید گرمی ہے کہ لوگ یہاں پر نڈھال ہو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ قیامت کا منظر دیکھیں جب سورج اتنا قریب آ جائے گا تو زمین کی کیا حالت ہوگی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب آسمان سے تارے ٹوٹ کر گریں گے، گویا آسمان پھاڑ دیا جائے گا، زمین پھاڑ دی جائے گی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تمام جہانوں کو، تمام زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ گویا ہر چیز جو کن فیکون سے کن سے مارز وجود میں آئی تھی وہ فیکون کے مرتبے پہ پہنچ کے مکمل اپنی جو ہے وہ حیت کو اختیار کر چکی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ واپس فرماتا ہے ہم اپنے ہاتھ میں اس کو دوبارہ ہر چیز کو لپیٹ لیں گے۔ اب اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مریخ بھی آ جائے گا، جوپیٹر بھی آ جائے گا، ارتھ بھی آ جائے گی، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سیارے آ جائیں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لپیٹے گا اور پھر اس کو بچھائے گا، حکم فرمائے گا اب دوبارہ بچھ جا۔ یہ زمین ہوگی لیکن وہ یہ والی زمین نہیں ہوگی جو اس وقت موجود ہے، گویا اس میں پھر تمام کے تمام سیارے موجود ہوں گے اور انسان جو ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھتے ہوئے، اور اس وقت عالم یہ ہوگا کہ آپ کے بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہے اور آپ کو ہوش نہیں ہوگا۔ اس قدر وہ اس کی سختی اتنی ہے قیامت کی کہ گویا اگر کوئی بچہ سن لے تو وہ بوڑھا ہو جائے، اس قدر اس کی حیت ہے، اس قدر اس کا خوف ہے۔ ہمارے ہاں در حقیقت اب مادی چیزوں میں زیادہ انسان کا شغف ہے تو وہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ بلیو بھی نہیں کرتا، اس کو اس سے کنسرن بھی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ آپ یقین کریں خود قرآن پاک کو اگر آپ نہ حدیثوں کی کتابوں میں جائیں، نہ آپ جو لوگوں نے کتابیں قیامت کا منظر یا اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں، صرف قرآن پاک سے قیامت کے حوالے سے جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن یاد کرو کہ جب ہم زمین کو حکم دیں گے سمٹ جا، جب ہم زمین کو حکم دیں گے پھٹ جا، جب ہم آسمان کو
کو حکم دیں گے پھٹ جا، جب ہم پہاڑ کو حکم دیں گے کہ چلنے لگ پڑو، گویا وہ منظر کیا ہوگا؟ تو انسان کے لیے یہ ہر چیز سمیٹ دی جائے گی، اور یہ دوبارہ ایک بہت بڑا محشر کا میدان لگے گا جس میں ہر انسان برہنہ آئے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ و تبارک تعالیٰ سر کے بال چلائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ لوگ سر کے بال کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جس خدا نے تجھے پاؤں کے بل چلنا سکھایا وہ تجھے سر کے بل چلنا بھی سکھا دے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، قیامت کا منظر، قیامت کی ہولناکیاں بہت سخت ہیں۔ اللہ و تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ و تبارک تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔